ذہن کو بدلے. یہ کلام کے وسیلہ سے میرے گھر میں ابلیس کے جتنے منصوبے میرے گھر کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ لوکا رسول کی انجیل نکال لیجئے گا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 5 باب لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک کلام مقدس میں سے دیکھیں گے اپنی ہدایت کو رہنمائی کے لیے. ہاللیلویہ. رضونا بولا کہ ہاللیلویہ. کیا آپ خداوند کے کلام کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویہ. میرے ساتھ نکالیے جی آپ نے لوکا 5 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت. اگر کوئی بیٹی یا بیٹا یا کوئی بھی خدا کا بندہ پردے میں رہنمائی فرما سکتا ہے تو آپ کے لیے آزادی ہے. سبھی بھائی آپ تھوڑا سا آگے آجے, جگہ خالی آپ کو. اس کلام کو دھیان سے سنیے گا اور اس کی تلاوت کو ہم لیں گے اور غور کریں گے تاکہ خدا کا کلام کیا سمجھاتا ہے. جی آئے ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں کسی مرتوب ہے لوکا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 12 سے 14ویں آیت مبارکہ تک. جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو ایک کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا, اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا. اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. خدا ان کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص و خاص بڑھ سکے. خدا کا شکر ہو. سب کے خدا کا شکر ہو. ہاللیلویہ. ہمیں بائبل مقدس کے اندر سٹوریز 10 کوڑیوں کی بھی ملتی ہے. کتنے کوڑیوں کی؟ 10 کوڑیوں. کتنے کوڑی تھے وہ جی؟ اور وہ کس کے پاس آئے تھے؟ کتنے؟ کس کے پاس آئے تھے؟ یسوع کے پاس آئے تھے. ان 10 کوڑیوں میں سے کیا ایک کوڑی نے شفا پائی تھی یا 10 نے؟ کتنوں نے؟ 10 کے 10 وہاں سے شفا پا کر چلے گئے. واپس کتنے آئے؟ کتنے آئے؟ اور 9 واپس نہیں آئے. 9 واپس انہوں صرف کس سے تعلق تھا؟ شفا کے ساتھ, اپنے معجزے کے ساتھ ہم کو تعلق تھا. اسی لیے وہ جو 9 تھے وہ واپس نہیں آئے. ایک جو تھا وہ واپس آیا. لیکن یہاں ہم کس کوڑی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی کوڑی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 9 نہیں ہے, یہ 10 نہیں ہے, یہ 20 نہیں ہے, یہ 5 نہیں ہے, یہ 2 نہیں ہے, یہ 3 نہیں ہے. کتنا کوڑی ہے؟ کتنا کوڑی ہے؟ ایک ہی کوڑی ہے. اور آپ کو کوڑی کی ڈیفینیشن بتاتا چلا جاؤں. کوڑی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب کسی کو کوڑ ہوتا تھا, یہودی جب دیکھتے تھے کہ اس بندے کو کوڑ ہے تو ان کا یہ اصول تھا, ان کا یہ طریقہ تھا کہ جس بندے کے اوپر کوڑ کی بیماری آ گئی ہے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے شہر کو کیا کرے؟ چھوڑ دے. اس ایریے کو کیا کرے؟ چھوڑ دے. ہاں اگر اس نے نہیں چھوڑا, اگر وہ بھی اچانک سے آ گیا ہے, لیکن قانون یہی کہتا تھا کہ وہ اس ایریے کو اور اس جگہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے, عبرانوں کے اندر چلا جائے اور پھر اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں اور میں ناپاک ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کو بھی کوڑ لگے ایک تو وہ شہر سے چلا جائے اور اپنی زبان سے یہ بولے کہ میں ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں, تاکہ دوسرے جاننے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ اس بندے کے اوپر کیا ہے؟ کوڑ کی. اس بندے کے اوپر کیا ہے؟ کوڑ کی بیماری ہے. کوڑ کی بیماری. اچھا یہ جو کوڑ کی بیماری ہے یہ دوسرے کو کیسے رکھتی تھی؟ کوئی بتا سکتا؟ کیسے رکھتی تھی جی؟ کچھ عرصہ پہلے ایک وائرس آیا تھا. کون سا؟ وہ ایک ایسی بیماری تھی کہ آپ کسی سے تو وہ بیماری آپ نے کسی کو گلے سے مل لیا تو جس کو کرونا وائرس اس کی باڈی کے اندر کرونا وائرس جو وہ چلا جاتا تھا. کوڑ کی بیماری بھی کچھ ایسی تھی. کوڑ کی بیماری کا بھی کچھ حالت ایسی ہی ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی بندے کو کوڑ ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے گا تو وہ کوڑ اس کے اندر چلا جائے گا. لیکن کوڑ کے اندر یہ شخص ہے, بیماری کے اندر یہ شخص ہے, یہودی اس کو کہتے ہیں کہ تو ناپاک ہے اور یہ خود سے جانتا ہے کہ میں تو
नापाक हूँ, मेरे तो ऊपर कोढ़ की बीमारी है, लेकिन इसने सुन रखा था कि एक ऐसा शाफी है, एक ऐसा नाम है, ये सारे नाम तो मुझे नापाक कहेंगे, ये सारे नाम तो मुझे ये कहेंगे कि तू कोढ़ के अंदर है, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसका नाम यीशु है। इसने सुन रखा है और ये जानता था कि जिस दिन मेरा टांकरा यीशु के साथ हो गया, मेरा कोढ़ जाता रहेगा, मेरी बीमारी जाती रहेगी। और फिर इसने क्या किया, जब यीशु उस शहर के अंदर था तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक शख्स था जिसके ऊपर क्या है, कोढ़ की इसने किया क्या, आगे अंधेरा खुल गया, नहीं के बाल की पड़ा एक ही किया आगे, देखो भैया यीशु ने पैरा नहीं ने कहा यीशु चल शफा दे में ये नहीं करे पादरी साहब आगे कर देता जी मिनट में गुस्सा। आप पास्टर को बड़ा लाइट देते हैं, आप उस बंदे को बड़ा लाइट देते हैं और आपका जो दिल करता है, जिस दिल करता है आप उससे फौरन से बात। लेकिन आपको बताऊंगा, जब मुझे खुदा ने मौका दिया कि खादम खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है, खुद से खादम खड़ा, तो आप अपने खादम की इज्जत करना तो पहले सीखें। ये शख्स ने अगर यीशु से बरकत लेनी थी तो कैसे ली, मुंह के, मेरे साथ रहना, मुंह के फौरन से आया, कोढ़ के अंदर है और आकर यीशु के आगे उसने कोई बात नहीं की। सब तो पहले वो टिक गया है, खुदावंद यीशु खड़ा था और वो उसके कदमों के अंदर गिर के कहने लगा, मिन्नत करने लगा। फिर उन्होंने कहा दीदी की करने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। मुंह के बाल होने के बाद उससे मिन्नत किया, फरियाद किया और फिर कहा है अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, पाक और साफ कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके ऊपर कोढ़ की बीमारी तो नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं बैठा कि जिसको कोढ़ की बीमारी है, लेकिन झूठ का कोढ़ हमारे अंदर है, लालच का कोढ़ हमारे अंदर है, चोरी का कोढ़ हमारे अंदर है, नफरत का कोढ़ हमारे अंदर है, लानत का कोढ़ हमारे अंदर है। इस कोढ़ को कोई और दूर कर नहीं सकता। ये बीमारी कोढ़ वाली चुकगल से ठीक की है। आज हमें भी यीशु के कदमों में झुकना है ताकि हमारा कोढ़ जाता रहे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ थोड़ी सी, सारे बोलेंगे हालेलुया। अब ये शख्स जो है इसने क्या किया, यीशु के कदमों में, यीशु के कदमों में, और इसने अपना कोढ़ को क्या किया। आपके अंदर भी कोढ़ है, मैं समझता हूँ मेरे अंदर भी कोढ़ है। अगर मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर रही, जिंदगी नहीं बसर करा, तो हम भी कोढ़ी, हम भी कोढ़ी हैं। आज वो कोढ़ तो नहीं है, आज वो कोढ़ की बीमारी तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आज वो कोढ़ की बीमारी आसिफ कौम के अंदर तो नहीं है, आज वो कोढ़ की बीमारी आप लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन इब्लीस ने ऐसा कोढ़ी आपको कर दिया, इब्लीस ने ऐसी नफरत आपके अंदर डाल दिया, इब्लीस ने ऐसा आपके ज़हन को खराब किया, इब्लीस ने ऐसी आपकी ज़बानों पर अपने कोढ़ को छोड़ रखा है कि आप उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कैसे निकलेंगे, कौन सा हल है, खुदा इसने उसके कदमों खिंच कर कहा कि अगर तू चाहे मैं पाक और साफ हो सकता हूँ। कभी हमने कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरी जुबान बदल सकती है, खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरी आँखें बदल सकती है, खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरे हालात बदल सकते हैं, खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं तेरे नाम की जय जयकार सकती हूँ। हम कहते ही नहीं है, हम आते हैं, रस्मी इबादत करते हैं, रस्मी गीत गाते हैं, रस्मी ढोलक बजाते हैं, रस्मी तालियां बजाते हैं, पादरी साहब से मिलते हैं, दुआ करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी पर्सनल मसले हमने खुदा के साथ शेयर ही नहीं किए। खुदा करना चाहता है, खुदा देना चाहता है, खुदा जो भी मेरे और आपके अंदर आज अभी इसने कौन को रखा है, खुदा से दूर करना चाहता है। लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम ना होगा। मिन्नत की है इसने, फरियाद की है, मुंह के बल गिर गया है, सजदों में चला गया है, क्योंकि अपनी बीमारी तो परेशान सी, अपने हालात तो परेशान सी, लोगों के ताने तो परेशान सी, लोगों के गल्ला तो परेशान सी, और वो चाहता था कि मैं इस बीमारी से क्या हो जाऊं, निकल आऊं और चंगा हो जाऊं। अगर आप थोड़ा बीमार हैं तो आपको यीशु ठीक करना चाहता है, अगर आप कमजोर हैं तो यीशु आज आपको ठीक करना चाहता है। लेकिन फकत कैसे होगा, हमें उसके कदमों में झुकना पड़ेगा।
منہ کے پل گرنا پڑے گا. منہ چک کے کبھی برکت نہیں لے جاتی. آپ کر کبھی برکت نہیں لے جاتی. سامنا کر کے کبھی برکت نہیں لے جاتی. اسی کی سنیا سدا نیویاں رکھانو پھل لگدا تے جیڑا نیواں نہیں ہوتا وہ سکدا بھی تے ٹوٹ بھی جاتا ہے. اگر یہ آخر کے ساتھ یسوع کو کہتا تو کام اس کا کہتا وہ مجھے شفا نہیں. اس نے محنت کی ہے. عزیزو آج غور کریں ہم کہاں ہیں. عزیزو غور کریں ہماری سوچ کدھر ہے, ہمارے پلان کدھر ہیں, ہمارے منصوبے کدھر ہیں. یہ کوڑ کے اندر ہے, یہ بیماری کے اندر ہے, یہ تنگی کے اندر ہے, یہ تکلیف کے اندر ہے, یہ پریشانی کے اندر ہے. لیکن اس کو پتا تھا کہ میرے خدا سے برکت کیسے لینی ہے. ان پتا سے کہ میں خدا کو برکت کیویں لینی ہے. آکڑ کے نہیں, عاجز ہو کے لینی ہے. گنا کر کے نہیں, بھری بھی نہ لینی ہے. یاد رکھیں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ سخت دلوں کو بھی کیا کر دیتی ہے, نرم کر دیتی ہے. لیکن یہ ہوئی زبان ہڈیاں بھی توڑوا دیتی ہے. یہ ہوئی زبان رستے بھی بچا دیتی ہے. بچاتی ہے کہ نہیں بچاتی ہے نا. کہ یہ بندہ کبھی نہیں تو پھر ایسا مزہ نہیں آتا, پھر ایسی بات نہیں بنتی, پھر آپ خدا سے بھی دور اور ان انسانوں سے بھی دور ہو کے جائیں گے. یاد رکھیں میں چاہ رہا تھا کہ جو میرے اور آپ کے اندر جو کمی ہے اس پر آپ کے وسیلہ سے آج دور ہو جائے. میں چاہ رہا تھا کہ موت جو بڑا میں نے کلام سنایا ہے, میں نے بڑی باتیں یہاں پر یسوع مسیح کی آپ کے سامنے بیان کی ہے. لیکن یاد رکھیں جو اندر کا کوڑ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو کوڑ اوپر سے نظر نہیں آتا, یہ ایسا کوڑی تھا اس کا کوڑ اوپر سے نظر آ رہا تھا. ان کوڑیوں کے بارے میں دوسروں کو پتا تھا, یہودیوں کو پتا تھا. اس کوڑی کے رشتہ دار جانتے تھے, اس کوڑی کا خاندان جانتا تھا کہ یہ کون کے اندر ہے, یہ ناپاک ہے, یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا. لیکن آج ایک ایسا کوڑ ہے جو دلوں کے اندر پڑا ہوا ہے. ایک ایسی کوڑ کی بیماری لگ چکی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے. اس کوڑ کو دور کرنے کے لیے آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا, آپ کو کسی دربار کے اندر نہیں جانا, آپ کو ہاتھ کی بڑی مورتی کے پاس نہیں جانا, آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوڑ کو دور کرنے کے لیے پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کوڑ کو دور کرنے کے لیے کوئی دیکھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کو کوڑ کو دور کرنے کے لیے کسی بڑی جگہ پر سفر نہیں کرنا. آپ کو اس کوڑ کو دور کرنے کے لیے منہ کے پل گرنا ہے, گھٹنوں کے پل ہونا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ خداوند تیرا پاک لہو میرے دل کے اندر آئے اور جتنا کوڑ میرے دل کے اندر ہے وہ تیرے یسوع نام سے چلا جائے. خدا کا کوڑ چلا جائے گا تو پھر دل نوا ہو جائے گا. کی ہو جائے گا؟ دل کی ہو جائے گا. جڑے دل سے بسائے جو کسے چلے جان گے باہر کہ نویاں پاک روحیاں برکتاں تاڑے دل چانا شروع ہو جائے. جڑیاں گندیاں تصویراں نے تاڑے دل چ کون بات چھڈے ہے اور نکل جان گیا, وہ چنگا جان گیا, وہ ڈر جان گیا, وہ خوف کھا گیا, کیونکہ یسوع کے خون کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, یسوع کے خون کے اندر طاقت پائی جاتی ہے, یسوع کے خون کے اندر دل بدلنے کی پاور پائی جاتی ہے, یسوع خون کے اندر ہر طرح کا کوڑ چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو یسوع دور کرنے کے قدرت رکھتا ہے. ہر طرح کا کوڑ وہ پاک اور صاف کر سکتا ہے اور ہر طرح کا گناہ بھی وہ آپ کا معاف کر سکتا ہے. ہاللیلویا. جزو میں بولیں گے ہاللیلویا. یہ کوڑی فریاد کرنے لگا, یہ کوڑی منت کرنے لگا. اس کوڑی نے کہا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا. واہ, نئی بات ہے یہاں پر. کوڑی کو پتا تھا کہ اگر یسوع چاہے گا تو میں پاک صاف, خالی میری مرضی کے نال میں پاک صاف نہیں ہو سکتا. یہ بھی سن لو, خالی تہاڈی مرضی نال کچھ نہیں ہونا. جے تسی عاجز ہو گئے, گھٹنیاں دے پل ہو گئے, خدا دی حضوری تے جھکن لگ پے, تے یاد رکھنا پھر یسوع چاہے گا کہ تسی پاک تے صاف ہو جاؤ. یسوع نے کہا, اس سے کیا کہا یسوع نے, میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جائے, میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جائے. انہوں نے یہ دسو جنہیں تسی تے بیٹھی ہو, یسوع چاہے گا یا نہ چاہے گا کہ تانوں برکت نہ ملے؟ یسوع چاہے گا کہ تسی خالی چلے جاؤ؟ نو, یسوع چاہے گا کہ آپ یہاں سے برکت لے کر جاؤ. یسوع چاہے گا کہ آپ کی کمیاں جو ہے یسوع کے نام سے دور ہو جائیں گے. لیکن شدید یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا کوڑ جائے, شدید یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خدا میں بڑھ سکیں. عزیزو یاد رکھیں, وہ بڑا شاطر ہے, وہ بہت شاطر ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. آپ کے نا ہم جتنی مرضی ماہر ہے, ہمارا بڑا تجربہ ہے, ہم یہ ہم وہ, آپ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ سے 1.5 گنا زیادہ شیار ہے, کیونکہ وہ آپ کو مار کے لانا چاہتا ہے, وہ آپ کو ڈیڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن عزیزو اپنے اندر کا کوڑ تیار کرنا,
अपने अंदर का कोड क्या है? खत्म करें। आज अंदर का फालज हुआ कई तो बीमारी का फालज होता है ना, वो बेचारे तोड़ के गिरजे नहीं आ जाते, तो उन्होंने की होया कई अंदरों ही फालज हो गया। अही चर्च वो अंदरों फालज होए ने, तो उन्होंने दिल फालज हो चुका है। याद रखिए, हमें कोड की बीमारी से निकलने की जरूरत है, अपने अंदर के कोड को दूर करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये 10 कोड़ी तो जब यीशु ने छपा ली थी, एक कोड़ी वापस आया। आज गिरजे दे विच लोग छपा लेंदे ने, अगले बार चर्च, अगले बुध चर्च नहीं होना, बरकत नहीं तो चर्च नहीं होना। मतलब की इबादत, ऐसी बातें खुदा को पसंद नहीं। रास्तबाजी की बातें कीजिए, रास्तबाजी के काम करें, ईमानदारी के काम करें और अपने अंदर के कोड को क्या करें? दूर करें। जिस बंदे का अंदर का कोड खत्म हो जाता है, वो बाहरों भी हो जाता है, अंदरों भी है ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ है इंजी काम होया ना, इधर लोग की दुआ करते, बाहर जाके गाला कटने लग पे। कैसी इबादत है आपकी? फिर आप कोड से बने हैं, अबलीस का कोड आपके अंदर है, यहाँ पर बीमारी का कोड है, यहाँ पर अबलीस का कोड है, नफरत का कोड है। अब लड़ाई नहीं करनी, अब लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, बुरा भला नहीं बोलना, खास बात पे तलवार को तो लड़ाई नहीं। जिन्होंने नहीं ना बोले ये करना चाहती है बिजनेस, हाँ भाई बाजी, हाँ भाई शानी ਹੁਣ ਕੰਮ ठीक है। शनिवार की शुक्रगुजारी करना कि पिछले कई दिनों तो मैंने कहना भाग गिरजे नहीं होना, कहने कहना मैं दुकान लानी, मैं मेरी गल सुन, ये दुकान छड्ड औखे आ जेड़ा तेन दुनिया दी दुकानां ते खड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब शुक्र कर दो कि अपने बीवी बच्चे को लेकर चर्च के अंदर मौजूद होता है। हालेलुया। हमें हमेशा इस बीमारी से निकलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये मेडिकल की बीमारी कोड की है, लेकिन आज जो अबलीस ने कोड डाला हुआ है उसको दूर करने की जरूरत है। और वो बीमारी का कौन है? यीशु। कौन है जी? यीशु। यीशु की करेगा सारी बीमारियां दूर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ओ भाव, वो तेरी उतनी बीमारी भी तो तेरी दिल की बीमारी भी ठीक करेगा। अगर तू यीशु के दर पे आया है, इस कोड़ी की तरह मुद्रा तू टेक गया, सजदा कर लिया, रोन लग पिया, फरियाद कर रही है कि जिवें इनू यीशु ने आवाज दी है ना कि मैं चाहना कि तू भाग दे साहब हो जाए, ते जितने आप यहाँ पर बैठे हैं एक आवाज चर्च के अंदर आपको भी आएगी, हाँ मैं चाहता हूँ बेटी, हाँ मैं चाहता हूँ बेटे कि तू आज चंगा भी होवे, तेरी सैलरी भी बढ़े, तेरे हालात भी बदले, तेरे घर से खुशियां भी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और यीशु ये चाहता है कि आप बरकत पा कर जाए। इसको नहीं गुस्से का कि मैं चाहता ना कि तू आज अपने कोट तो की हो जाए, पाक दे साफ हो जाए, क्योंकि ये पाक साफ करने की कुदरत रखता है। अबलीस गंदीदा है, वो आपको गंदा करेगा। अबलीस गलत है, वो आपको नीचे गिराएगा। अबलीस का एक ही प्लान है, ये बदनाम हो जाए, इन्हें इज्जत कोई ना रहे, इन्होंने घर से लोग इन्होंने गल्ला करन। अबलीस ये प्लान करता है, लेकिन खुदा एक ऐसी कुदरत वाला खुदा है जो हमारी कोड़ की बीमारी को भी दूर करने की कुदरत दूर करने की रखता है। हालेलुया। जिस्मानी कोड़ी नहीं, आज दिल का कोड़ दूर करने की जरूरत है। भेद की बात है, दिल का कोड़ होता है ना, कोड़ दिल के अंदर होती नफरत की नहीं होता है, सच्ची गल दसना होता है कि नहीं होता है? ऐसे मामले तो होते हैं, हाँ बीबी मेरी चंगी सही लगती, एक ही कोड़ की गल ही होगी ना, मैनू पसंद नहीं दे मैनू रिश्तेदारों की गल कर नो, ये कोड़ नहीं है तो क्या है? कोड़ की बीमारी याद रखें कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अच्छा जिन्होंने शफा पाई थी यीशु ने की किया जा अपने ताई किन्ना नु दस उन्होंने पादरियां नु दस ना ताहिना नु दस ना बिशपा नु दस जेड़े कहंदे हैं कि कोड़ी इंज नहीं हो सकता, लेकिन जब अपने काहिनों को बता, उन्हें बता के कोड़ सिर्फ एक ही दूर कर सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। एक ही दूर कर सकता है जिसका नाम यीशु मसीह। जाओ लोगों को बताओ, शहर के अंदर मदीना चौक ते जाके दस ते तेरा कोड़ किसने साफ किया? तेरा कोड़ किसने साफ किया है? यीशु मसीह। तेरा कोड़ कौन दूर करेगा? यीशु। आपका कोड़ दूर कौन करेगा? ताकि नफरत दूर कौन करेगा? ताड़ा दिमाग सेट कौन करेगा? ताहू जो मिनट से गुस्सा आंदा उन्हें थले कौन ले आएगा? ताड़ा बीबी जरा ताई चल जाता उन्हें थले कौन ले आएगा? तेरा
ਸਾਡਾ ਬੀਬੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے صرف یسوع اگر یہ کوڑ ٹھیک ہو سکتا ہے ایمان تک میں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر کوڑی چنگا ہو سکتا ہے یہ سے بھی چنگے ہو سکتے ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب ہم خداوند کے قدموں میں جھکے بغیر جھکے یہ آگے ڈگے ہیں پڑھو میں آگے کی کیتا ہے مندرے منہ گر پڑا پر یسوع نے کیا ہے کی چاہنا ہے انہیں کہا میں چاہنا ہے میرا کوڑ کی ہو جائے لیکن پھر بھی اگر تو چاہے تھے ہو سکتا ہے میں چاہتے ہو تے کام وہی ہوتا ہے جو رب چاہے کام وہ کدی نہیں جڑے تسی چاہتے مرضی کس کی پوری ہوتی ہے یونان کی زندگی میں کس کی مرضی پوری ہوئی خدا کی مرضی وہ نے کہا نہیں خدا میں کدھر جانا ہے فلانی جگہ تے جانا ہے خدا نے کی کیا تم اوتھے جا کے لینا ہے کی کرنی ہے میری کی کرنی ہے کہ نہیں خدا یہ کام تے انہوں نے کہا تو انسان میں خدا ہاں یہ کام میں کر سکنا تو نہیں کر سکتا تے وہ ویکھو مچھلی ہیں جڑیاں آپ خراک دیاں محتاج نے جڑیاں آپ مانگ دیاں اچھا پتلی کو چھوٹی ایڈی کی مچھلی نہیں ایڈا یوحنا منہ چھپا دیا کتنی بڑی مچھلی بہت بڑی جسے وہ کہتے ہیں بڑی بڑی مچھلی ہیں بہت بہت کیا بڑی مچھلی وہ سارا کچھ ہی کھا جانے کا کہ خدا نے حکم دیتا ویل مسیحوں کے ویل سن فلانے دن اینے بجے فلانا بندہ آئے گا اینے دن تو انہوں اپنے پیٹ سے رکھنا ہے تیرا منہ ہلے تیرا میدا انہوں عظم کرے تے فلانے دن انہوں فلانی جگہ تے سڑ دی اے میں کہنا یاد رکھو ساڑھے یسو دیاں گلا مچھلیاں پودے چرند پرند آندھی طوفان چاند سورج سارے مان دے رہے یاد رکھو اپنی مرضی نال کام ہوندا ہے نہ کہ ساری مرضی دے نال اور اس نے کہا خدا اگر تو چاہے تو یہ ہو سکتا ہے میں اپنی مرضی سے کوٹ سے شفا پا اگر تو چاہے تو میں چنگا بھی ہو سکتا ہوں دیکھ کے یسوع نے کیا میں تے اگے چنگا کرنا آیا میں تے اگے چھڑانا آیا میں تے اگے کوڑیاں دے کوڑوں نوں پاک صاف میں تے اگے لنگڑیاں نوں چڑھان میں تے اگے انیاں نوں وکھان میں تے اگے بہریاں نوں سنان آیا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک اور صاف ہو جائے یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے اندر آئی ہے اور یہ ایسا کوڑ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر لگ چکا ہے اس کوڑ سے نکلیں اس پریشانی سے نکلیں اور اپنے دل کو پاک اور صاف کریں ہاللیلویہ کیا کلام سے تھوڑی سی سمجھ آئی میں آج ہی تھوڑا جا آپ بھی تھوڑا جا کلام ٹیچنگ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ سارے اندر کی تو جو اندر ہے وہ انسان کے باہر نکلتا ہے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا اچھا آدمی اپنے خزانے سے کیا نکالے گا تے برا آدمی یہ گلا بڑا ہوا انہیں سے پیسے پاؤں گے تو کی نکلیں گے ڈاکوؤں بھی پتہ آئے گا کہ چوراں بھی پتہ آئے گا کہ اب آج جڑے گلے لگن دے حفاظت بندی انہوں پتہ ہوندا کرنے تے کی پیندے نے اب یہ گلا کھولیں گے اس کے اندر سے کیا نکلیں گے ایتھے بھی ایک گلا ہے جڑا تسی جمع کر دے رہندے ہو پھر جس بندے تو تانوں غصہ ہوندا ہے پھر جدوں پھر تسی بولدے ہو نا تے جویں گلے دی چابی کھول کے پیسے لگدے نے اے وی تہاڈے گلے چوں وی چنگیاں چیزاں باہر نکلدیاں تے لوکاں نوں پتہ لگدا ہے کہ یہ راست باز ہے کہ راست باز نہیں آپ کی زبان سے آپ کی پہچان ہے آپ کے بولنے سے آپ کی برکت ہے آپ کے جھکنے سے آپ کی برکت ہے یہاں پہ کتنی چیر لگی ہیں 1 2 3 4 5 6 چیر لگی 6 چیرات میں 6 بندے باہر ہیں انہاں سے کوئی ایک عقل مند ہوئے یا 2 عقل مند یا 3 عقل مند باقی 3 بیوقوف ہون تے تیناں دے منہ تے ٹیپ لگی ہے تسی کیویں ججمنٹ کرو گے کر سکتے ججمنٹ تینوں پہ ٹیپ ہی سیم ہے ہاں ججمنٹ اب تب کریں گے جدو ایکچولی ٹیپ لاواں گے تے جڑا عقل مند ہوئے گا وہ جدو عقل دی گل کرے گا تے اسی کہاں گے آپ عقل مند ہے تے نال بیوقوف کیوں ٹوب لاؤ گے نا کیوں کہہ رہے ہیں ٹیپ لاؤ گے تے جدو وہ اپنا منہ کھولے گا تے پتہ لگے گا کی ہے جی یہ کی ہے تو منہ کھولنے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں کتنے اسی طرح برکت بھی آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے منہ کو کھولیں گے یاد رکھیں اس کوڑی نے منہ کو بھی کھولا ہے اس کوڑی نے یہ کہا کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے تندرست کر دے پھر یہ سن کا میں بھی چاہتا ہوں کہ تو آج یہاں سے چنگا ہو کر جائے تو جلے اچھل چاہے نا یسوع چاہتا ہے کہ تاریخ یا کمیاں نے خدا دور کرنا چاہتا ہے کہ کرو گے کہ جب تسی مدرے منہ
ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ शुरू हो जाओगे, फिर जो कुछ मंगोगे खुदा थाने देने की कुदरत रखेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे आज के कलाम के लिए, और अगले संडे आपने नोट करना है कि टाइमिंग को खास तौर पर नोट रखा करें ताकि हम 12 बजे चर्च ज्वाइन करें। तो आइए आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदावन मैं शुक्रगुजारी करती हूँ या करता हूँ, तेरे पास आती हूँ आता हूँ कि जो कोड़ की बीमारी मेरे नफरत मेरे दिल के अंदर है वो आज चली जाए। आज मैंने चंद बातें कलाम में से सीखी है कि कोड़ चलता चला जाए। ऐ खुदा बता नफरत का कोड़, लड़ाई का कोड़, सरपंच का कोड़, हर तरह का कोड़, झूठ सच फरेबी हर तरह का कोड़ मेरे अंदर से निकल जाए, और खुदा तेरी कुदरत कसरत के साथ काम करे, और पाक अजीज खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन।